بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اشعار کی ترکیب کر رہے ہیں تو ہم اس کو مکمل تفصیل سے ہی دیکھیں گے تاکہ اگر وفاق میں سوال آ جائے تو ہمیں مکمل اس کی تفصیل معلوم ہو. تو ایک تو شعر کا ترجمہ، پھر شعر کی ترکیب، اور پھر مصنف نے وہ شعر کس وجہ سے ذکر کیا ہے. یہ تین کام بہت اہم ہے. نمبر ایک شعر کا ترجمہ، نمبر دو شعر کی ترکیب، اور نمبر تین مصنف رحمت اللہ علیہ اس شعر کو کس مقصد کے لیے لائیں. کیونکہ یہ اشعار کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو نحو کی کتاب ہے، گرامر کی کتاب ہے. تو گرامر کی کتاب میں اشعار کا کیا کام ہے، کس مقصد کے لیے مصنف رحمہ اللہ اشعار لے کر آئے ہیں. تو ہمارے پاس آج کا جو پہلا شعر ہے، وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انتصب فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ. ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ترجمہ. وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ، ایک چالاک، پھرتیلے، شاخ کی طرح باریک نازک محبوب سے میں نے کہا. وَمُحَفْحَف، یہ محفف کا سارا ترجمہ ہے. چالاک، پھرتیلا، کالغصن، شاخ کی طرح، پتلا، ایسا محبوب، قلت لہو، جس کو میں نے کہا، ان تصب، اپنا نسب بیان کرو. فاجابا، تو اس نے جواب دیا. ما قتل المحبی، محبت کرنے والے کو قتل کر دینا، حرام، حرام، ما نہیں ہے. محفف کا ترجمہ تھوڑا سا نیا ہے، اس کو بس اچھے سے دیکھ لیں. چالاک، پھرتیلے، شاخ کی طرح باریک، غصن شاخ کو بولتے ہیں نا. چالاک، پھرتیلے اور شاخ کی طرح باریک محبوب سے میں نے کہا. آگے تو آسان ہے. ان تصب، اپنا نسب بیان کرو. فاجابت، اس نے جواب دیا. ما قتل المحبی حرام ہو، محبت کرنے والے کو قتل کر دینا یہ حرام نہیں ہے. اب مصنف رحمت اللہ علیہ شعر کو لائے کیوں ہیں، ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں. پیچھے مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ما اور لا مشبہتین بلیسا، ما اور لا مشبہتین بلیسا کے عامل ہونے کی جو تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں کہ ما اور لا یہ عامل ہیں، یہ عمل کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. تو یہ جو تفصیلات ہیں کہ یہ عمل کرتے ہیں، یہ بنو حجاز کی لغت کے اعتبار سے ہیں. قرآن مجید بھی بنو حجاز کی لغت میں اترا ہے، بنو حجاز کی لغت کے اعتبار سے ہیں. اور قرآن مجید بھی انہی کی لغت میں نازل ہوا ہے، اس لیے اس میں ما اور لا کو عامل قرار دیا گیا ہے. جیسے ما ہاذا بشارا، قرآن مجید میں ہے ما ہاذا بشارا. اب ما اور لا مشبہ ہتین بلیسا عمل کیا کرتے ہیں؟ ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے اس آیت کے اندر بھی ہے ما ہاذا بشارا، اس میں ما ہاذا بشارن. ما مشبہتان بلیسا ہے، ہاذا اس کا اسم ہے اور بشرن اس کی خبر ہے. جبکہ بنو تمیم کے نزدیک ما عاملہ نہیں ہے، صرف نفی کا معنی اس میں ہوتا ہے، وہ زبر زیر پیش دینے کے لیے نہیں آتا، عاملہ نہیں ہے. اور ان کی لغت میں اس کے غیر عاملہ ہونے پر استدلال اس شعر سے کیا جاتا ہے. بنو تمیم نے کہا نا کہ ما عاملہ نہیں ہے، ما عمل نہیں کرتا، بنو تمیم کی جو لغت ہے. اب بنو تمیم کی لغت میں ما عمل نہیں کرتا، کسی اسم کو نصب اور کسی اسم کو رفع یہ نہیں دیتا. اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف یہ شعر لائے. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر ما قتل المحب حرام، یہاں ما نفی کے معنی میں اور ہے بھی ما مشبہتان بلیسا، لیکن یہاں پر یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع نہیں دے رہا، کیونکہ یہاں پر خبر حرام مرفوع ہے. اور ہم اس کو مرفوع کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے شعر کو دیکھ کر کہ پچھلے شعر کا جو آخر ہے، اب اس شعر کا جو آخر ہے، دونوں کو برابر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر رفع پڑھیں. اگر رفع نہیں پڑھتے تو پچھلے شعر اور اس شعر کا وزن آپس میں ٹوٹ جاتا ہے، برقرار نہیں رہتا. یہ دوسری بات بھی مکمل ہو گئی کہ ما اور لا مشبہتان بلیسا یہ عاملہ ہے یا نہیں ہے. اس میں دو لغتیں ہیں، ایک بنو حجاز کی لغت ہے اور ایک بنو تمیم کی لغت ہے. بنو حجاز کی لغت میں ما اور لا مشبہتان بلیسا عاملہ ہیں. عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے آیت
قرآن مجید کی، ما حاضہ بشرا، اور قرآن مجید بنو حجاز کی لغت میں نازل ہوا ہے، لیکن بنو تمیم اپنی لغت میں ماں کو نفی کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن ماں کو بطور عامل استعمال نہیں کرتے۔ اس پر مصنف نے یہ شعر ذکر کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح اس شعر کی ترکیب میں نے آپ کو کر کے پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے، دوبارہ بھی ہم اس کی ترکیب انشاءاللہ یہاں کر لیتے ہیں۔ اب یہ تیسرا کام ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ وَمُحَفَّحَفٍ، واو بمانا ربا، حرف جار، واو بمانا ربا حرف جار، محفحف یہ رباعی مجرد سے اس میں مفعول کا صیغہ، محفحف رباعی مجرد سے مفعلل کے وزن پر ہے، رباعی مجرد سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ مجرور ہے۔ کاف تشبیہ جارہ، کل غصنی، کاف تشبیہ یہ جارہ ہے، کل غصنی، کاف تشبیہ جارہ، اور الغصنی مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو ہو کر محفحف اس میں مفعول سے متعلق ہوا، محفحف اس میں مفعول ہے نا، اسی کے متعلق کرتے ہیں، یہ اس کے متعلق ہوا، جبکہ اس میں مفعول اپنے جار سے مل کر سابقہ شعر کے فعل سے متعلق ہے، پیچھے اس کے شعر ہے اس کے یہ متعلق ہے۔ قلت فعل، تاپشتو اس میں فاعل، لہو ظرف لغو فعل کے ساتھ متعلق ہو کر قول ہوا، قلتو لہو میں نے کہا اس کو، قلتو فعل تاپشتو یہ فاعل ہے، قائل جس کو کہتے ہیں ہم قائل ہے، لام جار ہو مجرور، جار مجرور مل کر قلتو فعل سے متعلق، قلتو فعل اپنے قائل اور متعلق سے مل کر قول، جب قال یقول آ جاتا ہے تو فعل فاعل مل کر یہ قول بنتے ہیں، اور آگے پھر مقولہ ہوتا ہے، جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ مقولہ ہوتا ہے۔ انتصب فعل، اور یہ فعل امر ہے، انتصب، انت ضمیر فاعل، انتصب فعل امر، انت ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس قول کا مقولہ ہوا، اس قول کا کیا ہو جائے گا یہ مقولہ، قول مقولہ مل کر معطوف علیہ، قول مقولہ مل کر یہ کیا بن جائے گا معطوف علیہ۔ یہ پہلا شعر ہمارا مکمل ہو گیا۔ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ، فا عاطفہ، اجاب فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، ما مشبہ بلیسا غیر عاملہ، کیونکہ یہاں یہ عمل نہیں کر رہا، یہ غیر عاملہ ہے، اور قتل المحب مرکب اضافی مبتدا ہے، اور حرام مرفوع اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اجابہ فعل کا مفعول بھی بنا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ ہو کر جملہ معطوفہ، ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ ترکیب میں کسی بھی چیز کی اگر پریشانی ہو رہی ہے تو ضرور بتانا ہے، میں بہت سلو کر رہا ہوں۔ استاد جی، وَمُحَفَّحَةٍ، جی جی بولیں۔ استاد جی یہ اس کی سمجھ، یہ قلت لہو، یہ قلت لہو سے لے کر سارے پچھلے کو کول بنایا، اور آگے ان صفات کو، ان تصریف کو مقول بنایا اپنا ہاں میں اس کو دوبارہ یہ۔ کرتا ہوں، ایک میں اس کو نشان لگاتا ہوں تاکہ یہ الگ الگ آپ کو سمجھ جائے، یہاں لگا لیتے ہیں ہم ایک نشان، یہ جو ہے نا وَمُحَفَّحَةٍ كَالْغُصْنِ، یہ الگ ترکیب کرنی ہے آپ نے پیچھے والے کی، جی جی اس کی الگ کرنی ہے، جی جی اور یہاں سے لے کر یہ ساری، یہ ایک ترکیب ہو جائے گی انشاءاللہ، اب جی۔ آسانی ہو جائے گی۔ وہ تو اگلا تو متوف، وہ تو متوف بن جائے گا نا، جی بالکل، اگلا تو دوسرا بالکل شعر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ تو پچھلا یہ پہلے واؤ حرف جارہ، ہوں تو یہ جو ہے نا مخففن، اس میں مفعول، ہوں جار واؤ مجرور، واو جار محفف اس میں مفعول، تھوڑا سا آگے چلیں، اس اس میں کو فی الحال چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، کاف جارہ، ہوں کل غسن مجرور، ہوں جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اس میں مفعول کے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔
इसमें मफूल अपने मुतालिक ठीक है। फाइल उस्ताद जी इसका। नहीं, इसका फाइल नहीं होता, इसका नायब फाइल होता है। इसमें फाइल अपने मुतालिक से मिलकर, इसमें मफूल अपने मुतालिक से मिलकर। इसमें मफूल अपने मुतालिक से मिलकर उस्ताद जी वाव जार के लिए मजरूर, ठीक है। वाव जार मजरूर मिलकर, ये किसके मुतालिक उस्ताद जी हाँ, हो गए? इससे पीछे शेर है, उस शेर के अंदर जो फेल है उसके ये मुतालिक है। पीछे शेर उस्ताद जी किधर है, वो कहीं हाँ, और है? वो तो मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया ना, उसको हमें जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। जी। सही है। तो उस्ताद जी ठीक है, ठीक करें, कुल तू फेल। कुल तो फेल, इसमें फाइल भी लाना उस्ताद जी। हाँ, तापिश तू। ताबिश तू, ये फाइल इसका। फाइल कह लें या कायल कह लें, क्योंकि काला यकूलू में कायल होता है ना, कहने वाला। ठीक है। हम्म, कुल तो फेल कालो फाइल, लहू लाम जार, हु मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतल्लक हुए कुल तो फेल के। बिल्कुल ठीक है। कुल तो फेल अपने फाइल और मुतल्लक से मिलकर, कौल। ये उस्ताद जी कौल कौल। कोल। हम्म, ठीक है। इन तसिब, ये उस्ताद जी फेल अमर, हम्म, और अन तस्मीर इसका फाइल। हम्म। फेल अपने फाइल और मुतल्लक से मिलकर, नहीं, नहीं, मुतालिक तो है नहीं ना, फेल अपने फाइल फेल से। अपने फाइल, फिर अपने फाइल से मिलकर मकूला के लिए नहीं, कोल। मकूला मकूला। फेल जी, मकूला मकूला। मकूला बनेगा उस्ताद जी हाँ। ये। हाँ, इंतसिब फेल, अंतजमीर फाइल, फेल फाइल मिलकर मकूला। मकूला, ये काले के लिए मकूला बन गया। जी। ठीक है। काला कौल और मकूला मिलकर, ये ये उस्ताद जी पीछे जाएगा नहीं इधर। नहीं, पीछे नहीं जाएगा ये। अच्छा। मातूफुन अलैह। मतूफन अला, ठीक हो गया। मतूफन अला इसरा फातफा, हम्म, फजाबा अजाबा फेल, हम्म। मा लाए नफी जिन्स गैर मा आमला। मा मा मुशब्बह तन बिले से। मा 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 वाला मा मुशाबे बिले का। मुशब्बह बिलैसा गैर आमला। हम्म, कत्लु फेल, हम्म। आंता इसका फाइल ना, हुआ इसका फाइल। नहीं, कत्लु फेल नहीं है ना, कत्लु फेल नहीं है। कत्लु, मुजाफ। अच्छा कत्लु मुजाफ, अल मुहिब, ये अल मुहिब अल मुहिबी मुहिब्बी है। मुजाफुन इलैह। मुजाफिले मुजाफ मुजाफिले मुरक्के जाफी, होकर तो मुब्तदा। मुब्तदा, हम्म। तो अल हराम हरामू, ये हराम हरामू खबर। साजी हो गई जी खबर। हम्म। फेल अपने फाइल फेल नहीं है बेटे, फेल तो और है ही नहीं। फेल तो है ही नहीं। अजाबा मुब्तदा। फेल नहीं था उसका। मुब्तदा। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, माँ, माँ तो खत्म ये हो गया ना, माँ तो इसको मुब्तदा काट दे क्योंकि ये गैर आमला है, इसको तो छोड़ दे। क्या नाम है, ठीक है। फेल अपना मुब्तदा खबर से मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, अजाबा, ठीक है, ठीक है। अजाबा फेल के लिए, हाँ, अजाबा फेल के लिए। अजाबा फेल, ठीक है, बोले बोले बोले। अजाबा फेल के लिए उस्ताद मफूल बनेगा। हाँ, मफूल ठीक है। फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर, ये फा, फा के लिए फा को छोड़ दे, फात फा को फा, छोड़ दे, जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ। मातूफ। मतूफ, जी जी, हाँ। मातूफ मतूफ मातूफ अलैह मिलकर। मतूफ, जुमला मतूफा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये भी आपने थोड़ा सा कोशिश की तो हो गई, इसको दो तीन दफा कोशिश करेंगे अच्छे से याद हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भी आपने हरामू को मरफू क्यों पढ़ा? पिछला तो इंतसिब है, मरफू तो नहीं है। समझा नहीं मैं बात। आप कह रहे थे ना कि वो आखिर से इससे आखिर को पिछला मिलाना है, थोड़ा हमजन सा किए लगा। गए। नहीं, ये शेर तो नहीं है, तो ये तो एक शेर का हिस्सा है ये ना। वो पिछला और कुछ है। शेर तो इससे पीछे है। अच्छा, अच्छा, उससे हम मन किए। जी। ठीक है।
یہ تو ایک پورا مصرع ہے نا، یہ محفف سے لے کر حرام تک پورا مصرع، اس سے پیچھے والے مصرع کے یہ برابر ہے وزن کے اعتبار سے۔ جی تمام طلباء کو یہ سمجھ آیا؟ جی جی صحیح۔ اچھا جی، اب اگلا شعر ہے صفحہ نمبر، میں بتاتا ہوں کون سا ہے، میں نے اپنے پاس لکھے ہوئے، صفحہ نمبر ہے جی 66، صفحہ نمبر 66 میں اگلا شعر۔ انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، یہ شعر کا ایک مصرے کا حصہ ہے، پورا مصرع نہیں ہے یہ بھی۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم نے اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ تو خیر بہت ہی آسان ہے۔ انما بے شک، یعرف ذا الفضل فضیلت والے جانتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ذووہ اپنے جیسے فضیلت والوں کو، بے شک فضیلت والے ہی لوگوں میں سے فضیلت والوں کو جانتے ہیں۔ ترجمہ تو بہت آسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف اس شعر کو لائے کیوں ہے۔ اس شعر کو لانے کا مقصد دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کی ہم ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ وقول القائل، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے یہ کہہ چکے ہیں کہ ذو اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ دیکھنا یہاں پر مصنف نے کہا ہے وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، کہ ذو نہیں مضاف ہوتا ضمیر کی طرف اصلا کبھی بھی، تو اسی پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، تو اس پر اعتراض ہے کہ ہم دکھائیں گے آپ کو کہ ذو ہوگا اور وہ ضمیر کی طرف مضاف ہوگا۔ یہ جو اعتراض کرنے والے کا اعتراض ہے، اس معترض کی دلیل اس شعر کے اندر موجود ہے، اس لیے مصنف اس شعر کو ذکر کر رہے ہیں۔ ذووہ، یہاں پر دیکھیں ذو، یہ ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور ہو ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے ہی ہم اس کو ذووہ پڑھ رہے ہیں۔ تو مصنف اس شعر کو کیوں لائے؟ ایک معترض کا اعتراض تھا، اس اعتراض میں بطور دلیل کے معترض نے جو شعر پیش کیا وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ذو مضاف ہوتا ہی نہیں ہے ضمیر کی طرف، ذو مضاف ہوتا ہے ضمیر کی طرف، اس کی دلیل یہ ہے۔ اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، اس کی ترکیب بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترجمہ بھی ہو گیا اور لانے کا مقصد بھی ہو گیا، اب اگلا کام اس کی ترکیب کی طرف ہے۔ قول القائل سے ہم اس کی ترکیب شروع کریں گے، دیکھیں لکھا ہوا ہے مبتدا، قول مضاف، القائل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر قول ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہے؟ قول۔ اور انما، انا اور انا مشبہ بالفعل ہے اور ما کافہ ہے، اور انا حرف مشبہ بالفعل ما کافہ سے مل کر کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر، جب آپ کسی چیز کو کسی چیز میں بند کر دیتے ہیں کہ بس یہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، جیسے اس نے کہا کہ فضیلت والے ہی جانتے ہیں لوگوں میں سے فضیلت والوں کو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا فضیلت والوں کو، تو یہ کلمہ حصر ہے۔ یعرف فعل ہے، ذا الفضل، ذا مضاف ہے، الفضل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، اور من الناس، من جار الناس مجرور ہے، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر کائن سے متعلق ہے، ظرف مستقر، ظرف لغو ہوتی ہے جس کا پیچھے متعلق موجود ہو، اور ظرف مستقر کہتے ہیں جس کا پیچھے متعلق موجود نہیں ہوتا، ہم نکالتے ہیں،
मिन जार अन्नासी मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्तकर काइनुन से मुताल्लिक होकर इसकी सिफत है। मौसूफ सिफत मिलकर यारिफु फेल का मफऊल बिही मुकद्दम है। ज़बूहु जमा है जू की, और आगे जमीर हु की तरफ ये मुजाफ है। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर यारिफु फेल का फाइल मुअख्खर है। फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया होकर मकूला हुआ। मुसन्निफ के कौल कौलुल कायल के लिए कौल मकूला मिलकर मुबतदा हुआ। शाजुन ये इसकी खबर है। मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया है। फिर देख लें मुसन्निफ, तर्जमा हम सबसे पहले करेंगे। तर्जमा क्या था कि बेशक फजीलत वाले ही लोगों में से फजीलत वालों को जानते हैं। मुसन्निफ इस शेर को क्यों लाए? एतराज था, वो एतराज ये था कि मुसन्निफ ने पीछे कहा था जू जमीर की तरफ मुजाफ नहीं होता, तो मुअतरिज़ ने एतराज किया कि हम आपको दिखाते हैं जू जमीर की तरफ मुजाफ होता है, और बतौर दलील के मुअतरिज़ ने ये शेर पेश किया। मुसन्निफ उस शेर को जिक्र कर रहे हैं। अब तरतीब, कौल मुजाफ, अलकाइल मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर कौल। इन्नमा कलमा हसर, यारिफु फेल, जल फजली मुरक्कब इजाफी होकर मफूल बिही मुकद्दम ए बल्कि मौसूफ। मिनन्नास मिन जार अन्नास मजरूर, जार मजरूर मिलकर। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप आसान भी कर सकते हैं मजीद। आप जल फजली जा को मुजाफ करें, अल फजली को मुजाफ इलैह करें, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर यारिफु का फाइल बनाए, ये मफूल बिही बनाए। मिन जार अन्नासी मजरूर, जार मजरूर को यारिफु से मुताल्लिक कर दें, यारिफु से मुताल्लिक कर दें। जबू मुजाफ हूँ जमीर मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फाइल मुअख्खर। तो यारिफु फेल अपने मफऊल बिही मुकद्दम और फाइल मुअख्खर से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया होकर मकूला, और मकूला मिलकर मुबतदा और शाजुन इसकी खबर, मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। ये हमारे दो शेर आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो आप मुझे बता दें कि इस शेर की तरकीब भी समझ में आ गई है, तर्जमा और मुसन्निफ रहिमहुल्लाह क्यों लाए और इसकी तरकीब, तीनों चीजें समझ में आ गई हैं। जी जी सर। तो ये देखें दो शेर ही हुए हैं, कुछ ज्यादा हमने नहीं किए, 16 अशार हैं। तो कल इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे, तो इस हफ्ते हमारे ये अशार भी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। उस्ताद जी अब ये इसकी फाइनल जवाब क्या है कि जू इसम की तरफ मुजाफ होता है